جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارا دین، دین اسلام، ایک منظم اور مرتب دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر ہر چیز کو ایک مقید صورت کے اندر بیان کیا ہے، چاہے وہ دینی معاملات ہیں یا دنیاوی معاملات، چاہے وہ انسان کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں یا اجتماعی زندگی سے، چاہے ان کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے، ان کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، ان کا تعلق خوشی سے ہے، غمی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مرتب اور منظم پیدا کیا اور مرتب اور منظم بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، ایک جگہ پہ نہیں، کئی مقامات پہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اور جس طرح دنیاوی طور پہ ایک حد لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو پار نہیں کرنا، اس کی مخالفت نہیں کرنی، اس کی جو ہے وہ حدود کو پامال نہیں کرنا، بعینی ہی یہ مقصد اللہ رب العالمین کی بیان کردہ حدوں کا ہے کہ جو اللہ نے بیان کر دیا اس کے اوپر ایمان لانا اور ان کے اوپر عمل کرنا، جو اللہ نے بیان کیا اور پھر اللہ نے اپنے رسول کی زبان سے اس کو مفصل بیان کیا۔ المہم بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ جو آدمی اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، پار کرتا ہے، کراس کرتا ہے، وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے، یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ہمیں اللہ کی حدود کے اندر رہ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، اس کا خامد فوت ہو جاتا ہے، متوفی عنہا زوجہا، یعنی جو بیوہ عورت جس کا خامد فوت ہو گیا، اس کے لیے شریعت نے کچھ حدیں رکھی ہیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمارے معاشرے کی مصیبت کیا ہے کہ ہم اس مسئلے کے اندر اللہ کی بیان کردہ حدوں کو کراس کر جاتے ہیں، یا تو اپنی طرف سے حدود کا اضافہ کرتے ہیں یا پھر جو شریعت نے حدیں بتائی ہیں ان کے اندر بھی کمی کرتے ہیں۔ افراط اور تفریط میں شکار ہو کے ہم ایسی عورتوں کے لیے مسائل بھی پیدا کرتے ہیں اور الجھن کا شکار ہو کے شریعت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک عورت جس کا خامد فوت ہو گیا، اس کے لیے شریعت نے کیا حدیں رکھی ہیں؟ 5 چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے عورت اپنی عدت، یعنی وہ عورت جس کا خامد فوت ہو گیا، اس دار فانی کو چھوڑ کے چلا گیا، وہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اور اس عدت کے دوران وہ چند باتوں کا خیال رکھے گی۔ پہلی بات کہ وہ عورت اپنے گھر کے اندر، جس گھر میں اس کے خامد کی وفات ہوئی ہے، چاہے وہ اس کا ملکیتی گھر ہے یا اس کا کرائے کا گھر ہے، وہ اس کے اندر عدت گزارے گی۔ ہاں، وہ اچانک علاج کی غرض سے کسی شہر میں گئے، وہاں پہ جو ہے وہ اپنے بھائی کے گھر میں اسٹے کیا، بہن کے گھر میں اسٹے کیا، وہاں پہ اس کی وفات ہو گئی، تو وہاں سے اس کی میت کو بھی منتقل کر لیا جائے گا، اور ساتھ میں یہ عورت بھی وہ گھر چھوڑ کے اپنے گھر میں آ جائے گی۔ اس گھر کے اندر عدت نہیں گزارے گی، کیونکہ نہ وہ اس کا ملکیتی گھر ہے، نہ اس کا جو ہے نا وہ کرائے پہ لیا ہوا گھر ہے، نہ اس کا جو ہے وہ سکونتی گھر ہے، وہ اس پہ عارضی طور پہ وہ ہے وہاں پہ مقیم تھی۔ تو لہٰذا عورت اپنے خاوند کے گھر میں عدت گزارے گی، الا کہ کوئی عارض نہ آ جائے، کوئی رکاوٹ نہ آ جائے۔ مثال کے طور پہ کرائے کا گھر ہے، خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد مالک مکان اس کو فوراً خالی کروانا چاہتا ہے، اس کو بیچنا ہے یا اس کو گرانا ہے، نیا بنانا ہے، مجبوری ہے، وہ گھر چھوڑا جا سکتا ہے۔ یا پھر جو ہے وہ مستقل گھر ہے، لیکن وہاں پہ کئی مصیبتیں، کئی تکلیفیں اور کئی چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ رہا نہیں جا سکتا، تو اس لیے اس گھر کو چھوڑا جا سکتا ہے۔
اگر کوئی عارضہ نہیں ہے، اگر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، تو پھر عورت اسی گھر کے اندر عدت گزارے گی اور پھر اس گھر سے نکل بھی سکتی ہے۔ بازار میں جانا ہے مجبوری کے تحت، عدالت میں جانا پڑ گیا مجبوری کے تحت، ڈاکٹر کے پاس، ہاسپٹل میں جانا پڑ گیا مجبوری کے تحت، کچھ ایسی چیزیں جو باقی دوسرے لوگ نہیں لا کے دے سکتے، عورت ان کاموں کے لیے گھر سے پردے کے اندر اور اپنی اس مصیبت کو اپنے اوپر مسلط کر کے، یعنی اس کو یاد رکھ کے ان ساری چیزوں پہ جا سکتی ہے۔ بہانہ نہیں کیا جائے گا کہ بازار میں جانا ہے چلو ہوٹلنگ بھی کر لی جائے، ہاسپٹل جانا ہے چلو شاپنگ بھی کر لی جائے، نہیں، اللہ کی حدوں کو کراس نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ عورت گھر میں رہتے ہوئے خوبصورت لباس نہیں پہنے گی، زینت والا لباس نہیں پہنے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسبوغ لباس پہننے سے منع کیا، یعنی خوبصورتی والا لباس، اور فرمایا کہ غیر عصب، عصب کپڑا یعنی صاف ستھرا سادہ کپڑا آپ پہن سکتے ہیں، نیا سلا کے بھی پہن سکتے ہیں، دھو کے بھی پہن سکتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ بھی پہنا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کپڑا جس کے اندر شوخیت ہے، جس کے اندر جو ہے وہ جمال خوبصورتی ہے، جس کے اندر زینت ہے، ایسا لباس ایسی عورت کو پہننے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ تیسرے نمبر پہ عورت زیور نہیں پہنے گی، نہ سونے کا، نہ چاندی کا، نہ ڈائمنڈ کا، اگر پہنا بھی ہوا ہے تو اس کو بھی اتار دے گی۔ چوتھے نمبر پہ عورت کسی بھی قسم کی خوشبو بخور استعمال نہیں کرے گی، پرفیوم استعمال نہیں کرے گی، شریعت نے منع کیا ہے۔ ہاں، نوجوان عورت ہے، ایام ماہواری کے بعد جسم سے بدبو آتی ہے تو کسی بھی قسم کا مناسب پرفیوم استعمال کیا جا سکتا ہے، شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ پانچویں نمبر پہ ایسی عورت نہ تو سرما پہنے گی اور نہ ہی مہندی لگائے گی، کیونکہ یہ چیزیں بھی شریعت نے خوبصورتی کے زمرے میں لا کے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ المہم خلاصہ یہ ہے کہ عورت ان کاموں سے اجتناب کرتے ہوئے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کام ہیں گھر کے اندر ان کو بغیر کسی شرعی رکاوٹ کے سر انجام دے سکتی ہے۔ بہت پابندیاں لگائی جاتی ہیں کہ عورت جو ہے وہ جوتا نہیں پہن سکتی، سائے میں نہیں جا سکتی، کسی سے مل نہیں سکتی، کسی کو سلام نہیں کر سکتی، تو یہ ساری کی ساری اپنی طرف سے پیدا شدہ کردہ رکاوٹیں ہیں، جس کی وجہ سے ایسی عورت کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور ایسی عورت کو زندگی گزارنے کے اندر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور پڑ جاتا ہے۔ گرمیاں ہیں تو کسی بھی قسم کا سایہ استعمال کیا جا سکتا ہے، سردیاں ہیں تو دھوپ کے لیے چھت پہ بھی جایا جا سکتا ہے، گراؤنڈ میں بھی جایا جا سکتا ہے، باغ ہے گھر کے اندر یا باغیچہ ہے وہاں پہ چہل قدمی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال دعا ہے اور التجا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی قائم کردہ حدود کے اندر رہ کے زندگی گزارنی چاہیے، اور جو ہمارے باقی ریلیٹڈ آدمی ہیں ان کو بھی مسائل کے اندر انہی مسائل کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے جن میں اللہ کی حدوں کے اندر رہ کے زندگی گزارنے کا حکم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔